سورۃ الزمر 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے لیے کفر پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے لیے شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ انسان پر جب حالات اور تکالیف اور مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں تو پھر یہ ایک اللہ ہی کو پکارتا رہتا ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی یاد نہیں رہتا۔ لیکن جب اللہ جل شانہ اس کو نعمت سے نوازتے ہیں تو اس نعمت کے ملنے کے بعد یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، گویا کہ اس نے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر تو اللہ کا منکر بن کے اللہ کا نافرمان اور ناشکر بن کے زندگی گزارتا ہے تو اس مختصر سی زندگی میں تو فائدہ اٹھا دے، لیکن کل قیامت کے دن تمہارے بارے میں فیصلہ جہنم کا ہے، تو جہنمی لوگوں میں سے۔ اس لیے جو لوگ دنیا کے اندر علم حاصل کر چکے اس بات کا کہ اللہ ہے اور اللہ یکتا ہے اور اللہ کا رسول برحق ہے اور آخرت ہے، اور آخرت میں جنت اور جہنم ہے، لہذا جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس بندے کو اس بات کا علم حاصل ہو گیا تو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس بندے کے ساتھ جو ان باتوں کا علم نہیں رکھتا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو اعلیٰ درجے کے سیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کی عبادت پر لگانے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ کفار مشرکین مکہ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ کبھی ان کو باندھا، کبھی ان کو گھسیٹا گھلیوں کے اندر، کبھی تپتی ہوئی ریت کے اوپر ڈال دیا، کبھی ان کو آگ کی انگاروں کے اوپر ڈال دیا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس علم کو حاصل کر کے اس پر ڈٹے رہے ہر حال میں، لیکن کفار مشرکین کی طرف سے مظالم وہ ڈھائے جاتے رہے اور ان کو تخت مشق بنایا گیا تھا۔ اس لیے جہاں کہیں مسلمان کے لیے ایسی جگہ کے اندر دین پر عمل کرنا مشکل ہو، جہاں پر کافروں کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہو، ان کے لیے اللہ جل کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر دیں۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو حکم ہو گیا تم لوگ ہجرت کر لو، اور ہجرت شروع میں صحابہ نے حبشہ کی طرف کیا، لیکن کفار نے وہاں بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی نجاشی کے پاس اپنے بندے بھیج دیے کہ جی ہم سے بھاگے ہوئے لوگ یہ تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ مہربانی کریں ان بندوں کو ہمارے ساتھ واپس کر دیں۔ بہرحال لیکن جب ہجرت کا تفصیلی حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ تم مکہ چھوڑ لو، اب مدینہ منورہ چلے جاؤ، اور اس وقت اس زمانے کے اندر ہجرت یوں فرض تھی جس طرح کہ ہم نماز فرض پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے ہجرت کیے بغیر کسی کے اعمال کا اعتبار نہیں کیا جاتا تھا۔ لازم تھا کہ ہر ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے۔ اس لیے ہجرت کے وقت کچھ پریشانیاں سامنے آ رہی تھی، اور وہ پریشانی کیا تھی کہ بندہ ساری زندگی ایک جگہ میں پیدا ہونے کے بعد پھلا بڑھا، ایک طرف اس کے اقارب رشتہ دار، دوسری طرف اس کا کاروبار، اس کی زمینیں،
اور اس کو حکم دیا جائے کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑو اور اپنی زمینوں کو بھی چھوڑو، اپنے کام کاج کے تمام اسباب کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ، تو یہ انتہائی مشکل سامنے آ رہا تھا۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اے مسلمانوں، اگر تمہیں ہجرت میں یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ اپنوں سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر یاد رکھنا موت پہ تم سب نے جدا ہونا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ جل شان نے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں گے، ہماری روزی کے اسباب ضائع ہو جائیں گے، یہ متاثر ہو جائیں گے، وہاں جا کر پتہ نہیں نئی جگہ ہوگی، ہمیں زمین کاشتکاری کے لیے ملے نہ ملے، ہمیں کاروبار کے لیے کوئی محنت کے اسباب ملے نہ ملے، کوئی دکان ملے یا نہ ملے، پھر دوبارہ کاروبار کامیاب ہو یا نہ ہو، اس طرح کے پروفٹ اور نفع ہمیں ملے یا نہ ملے، جو ابھی ہمارا نظامی زندگی چل رہا ہے، یہ متاثر ہو جائے گا۔ اللہ نے ماقبل بھی یہ بات فرمائی کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں اس میں سے اکثر ایسے ہیں جو اپنی روزی کا خود بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ تو اے انسان، تیری روزی کا بوجھ تو کیسے اٹھاتا ہے؟ تجھے روزی دینے والا اللہ ہے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ اللہ نے تمہیں ایمان سے نوازا، اب کہیں پر تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، قدم بقدم آپ ڈرتے رہا کرو اللہ سے، کیونکہ شیطان کی محنت یہ ہوتی ہے کہ انسان عمل ہی نہ کرے، لیکن جب بندہ عمل کر لیتا ہے پھر اس عمل کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں تم کفر کی طرف واپس نہ لوٹو، کہیں ایمان کے اندر تمہاری نیت میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، تم اللہ کے سوا کسی اور مقصد کے لیے تم دین پر چلنے والے نہ بنو، لیکن اللہ کی رضا کو مطلوب اور مقصود بنا دو، تمہارے اعمال کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، تمہارے اخلاص کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، قدم بقدم اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تم پر تو ظاہر کے اعتبار سے یہ ظالم، یہ کافر اور یہ جابر تم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور تمہیں قسم قسم طریقوں سے آزمائے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کبھی اعمال کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ایمان اور اعمال کی مبارک زندگی یاد رکھو، جو دنیا کے اندر یہ بلائی کا کام کر چکا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اس نے محنت کی، اللہ فرماتے حسنہ، ان کے لیے بلائی آخرت میں وہ جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی، پھر جہاں تم جو چاہو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ظاہر کے دنیا کے حالات کے حوالے سے کبھی ایمان کا سودا نہ کرنا، کبھی اعمال کا سودا نہ کرنا۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں مکہ کے اندر تمہارے لیے ایمان پر رہنا مشکل، اعمال پر چلنا مشکل، چھوڑ دو مکہ کو، چلے جاؤ مدینہ منورہ کی طرف، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بھی اس زمانے کے اندر ہجرت فرض، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا ہجرت کے 8ویں سال پہ، پھر وہ جو فرض حکم تھا ہجرت کا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہجرت فرض نہیں رہی، بعد میں کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بعد کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان ظالموں اور کافروں اور جابروں کے تسلط میں آئے ہوئے ہو اور وہاں پر ان کے لیے ایمان پر چلنا مشکل ہو، ان کے لیے پھر بھی حکم کے چھوڑ دو اس جگہ کو۔ اسے مسلمان ایک تو دین کے اعتبار سے ایک علاقے میں وقت نہیں گزار سکتا تو اس علاقے کو چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا کاروبار اور روزی کے حوالے سے جہاں پر انسان سمجھتے کہ سالوں سال گزر گئے اور میں محنت کرتے کرتے تھک گیا اور میرے لیے روزی کے راستے کھل نہیں رہے، تو بعض اوقات ہجرت کرنے سے اللہ پاک راستے کھول دیتے ہیں۔ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائے، ہجرت کر لیں، اللہ آپ پر وہاں پر روزی کے راستے کھول دیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کا کاروبار چلتا رہا، شام کی طرف اس کا تجارت کا قافلہ چلتا رہا اور خوب فائدہ ہوتا رہا۔ اس نے ایک مرتبہ ان سے کہا
کہ جی میں اپنا یہ رخ جو ہے چینج کرنا چاہتا ہوں، میں اس علاقے کی طرف، شام کی طرف اپنے قافلے لے کر چلتا ہوں، میں اس علاقے چھوڑ کے کہیں اور جانا چاہتا ہوں، دوسرے ملک کی طرف اپنے تجارت کا سامان لے کر جاؤں، وہاں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا؟ اس نے کہا کوئی وجہ نہیں ہے، میرا کام چل رہا ہے، لیکن بس میرے جی میں آیا کہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک اللہ نے ایک جگہ سے تمہارے روزی کا اسباب کا سامان کیا ہوا ہے تو تم پھر اس کو بغیر کسی وجہ کے نہ چھوڑ لیا کرو، اور تمہارے لیے کوئی تنگی اور پریشانی ہے پھر چھوڑ دو، ورنہ بغیر کسی وجہ کے اپنے روزی کے اسباب کو نہ چھوڑ لیا کرو۔ تو بہرحال مسلمان کو یہ حکم ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، اے مسلمانوں، جہاں انسان پلا بڑا وہاں اس جگہ کو چھوڑنا مشکل، جہاں تمہاری پوری فیملی اور خاندان رہتے ہیں اس جگہ کے اندر ان لوگوں کی جدائی برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر تم دین کی واسطے قدم اٹھا کے اس علاقے کو چھوڑو گے اور اپنی جدائیاں برداشت کرو گے تو پھر یاد رکھنا اس حال میں جب تم صبر کا مظاہرہ کرو گے اللہ اس صبر کا بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اعمال پر اللہ نے اجر کو متعین فرمایا، تم نماز پڑھو گے تو اتنا اجر ملے گا، روزہ رکھو گے تو اتنا اجر ملے گا، حج کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، اعمال پر اجر متعین۔ لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں فرمایا بغیر حساب۔ انسان تین قسم کے صبر کرتا ہے، ایک ہوتا ہے صبر علی المصائب، انسان پر تکالیف اور پریشانی آتی ہے، کبھی صحت کے حوالے سے بیماری آ جاتی ہے، کبھی بندہ اولاد کو اس کی نشوونما کر کے اور اس کو بڑھا کر کے اچانک اللہ اس کو لے لیتے ہیں، کبھی بندہ محنت کر کے کاروبار کو چلا لیتے ہیں، اچانک نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بندہ زمین خرید کے اس پر گھر بنانے کی کوشش کر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، ہو جاتے ہیں مسائب اور حالات آتے ہیں۔ اللہ ایک ہے مسائب اور حالات پر صبر کرنا، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے بغیر حساب اللہ پاک اجر ثواب عطا فرمائے۔ دوسری چیز صبر علی الطاعات، بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، جی نہیں چاہتا کہ کمبل چھوڑ کے بستر چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن اللہ کے واسطے اس کو چھوڑ لیتا ہے۔ سخت گرمی کا موسم ہے، روزے کا حکم ہے، بندہ جی نہیں چاہتا کہ روزہ رکھو، لیکن صبر کرتا ہے اور اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، تو اس پر بھی اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے صبر عن المعاصی، ایک پرائی عورت جا رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھوں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھ کو یہ نیچے رکھتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ محفل لگی ہے شراب کی، جی چاہتا ہے کہ شراب پی لوں، لیکن یہ بندہ صبر کرتا ہے اور اس کو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ناچ گانے کا محفل اور ماحول ہے اور اس کو کوئی تکلیف کی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صبر کر کے اپنے دل کو مطمئن کرتا ہے کہ نہیں یہ آخرت کی زندگی اور یہ مجھے برباد کرنے والی چیزیں ہیں، یہ صبر کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ اس پر بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں، اگر تم دین کی محنت کرنے کے لیے اور دین پر چلنے کے لیے اپنے علاقوں کو قربان کرو گے، اپنے پیاروں کو قربان کرو گے، اللہ اس پر صبر کرنے کے حوالے سے بغیر حساب تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، میرا کام تو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور لیکن اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے پیغمبر کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، آگے بات آ رہی ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، یاد رکھو اگر اے میرے پیغمبر آپ بھی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تمہارے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اب پیغمبر تو پیغمبر ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے کئی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں گے ان کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے اے امت محمدیہ اگر تم اپنی عبادات کے اندر اللہ کے غیر کو شریک ٹھہراؤ گے تمہارے سارے نیک اعمال ضائع کیے جائیں گے۔
اس لیے وہ امرت لان اکون اول المسلمین، اور اے میرے پیغمبر آپ بتا دیجیے اپنی امت کو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے تابعداری کرنے والا بن جاؤں۔ جب پیغمبر سب سے پہلے تابعداری کرنے والا ہے تو امتی بطریق اولا اللہ کی تابعداری کرنے والا بنے گا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھے اس بات پہ خوف محسوس ہوتا ہے اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن قیامت کے دن کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اے امت محمدیہ یہ اس بات کا دھیان رکھو، اگر تم کہیں پر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام اور ذمہ داری اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت صرف مسجد کے کونے کے اندر نہیں ہے بلکہ عبادت اس کا تعلق یہ عقائد کے ساتھ بھی ہے، اعمال کے ساتھ بھی، اخلاق کے ساتھ بھی ہے، یہ معاملات کے ساتھ بھی ہے، یہ معاشرت کے ساتھ بھی ہے، یہ سیاسیات کے ساتھ بھی ہے۔ زندگی کے جس موڑ پہ جہاں پر تو ہے اللہ کا جو حکم دے طرف متوجہ ہے، اس کا تعلق گھر کی زندگی کے ساتھ ہو، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا کاروبار لین دین کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر بندہ تسبیح لے کر پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اور پھر جب مارکیٹ میں بیٹھ جاتا ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ظلم و ستم کرتا رہتا ہے، اور معاشرے کے اندر پھر اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ بیوی پر ظلم، بچوں پر ظلم کر لینا، ان کو محروم رکھنا، ان کے حقوق کو پورا نہ کرنا، نہیں، یہ دین کا تعلق یہ پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے، ہر آن ہر گھڑی دین کا تعلق ہے۔ جب فرمایا فَاعْقُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے میرے پیغمبر بتا دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ ہی کی فرمانبرداری کرتا ہوں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ میرے تمام اعمال ہوتے ہیں۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اگر تم اللہ کے سوا کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرو، تم اللہ کے سوا جس کی تم چاہو عبادت کر لو۔ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے میرے پیغمبر بتلا دیجئے دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، سب سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا، اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا کل قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن کون نقصان اٹھانے والا ہوگا؟ جو ایمان سے خالی ہوگا، جو اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا، جو اعمال کو ضائع کرنے والا۔ آج ہم دیکھیں میری ذات کی کیا حیثیت ہے، میں کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں، میرے پاس کتنا اعمال کا خزانہ موجود ہے، اور میرے گھر والے، میں تو خود نماز پڑھ رہا ہوں، میری بیوی نماز پڑھ رہی یا نہیں پڑھ رہی ہے، میرے بچے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، آیا میں اپنی اولاد کو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوں، یا اپنی بیوی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوں، یا جنت کی طرف لے کر جا رہا ہوں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ میری بیوی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنی ذات کو قیامت کے دن سے نقصان سے بچا دو گے۔ آج اللہ معاف کر دے جی، کل قیامت کے دن کے ساتھ وہ بہت دور ہے، اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، پہلے دنیا بنا لو، دنیا کی فکر کر لو، دنیا کی محنت کر لو، بیوی سے مطالبہ، کپڑے اچھے استری کر لو، جوتے اچھے پالش کر لو، کھانا اچھا بنا دو، گھر کو اچھا صاف رکھو۔ اب بیوی بیچاری پتہ نہیں ساری زندگی میرے ساتھ گزر گئی، قرآن بھی پڑھی ہوئی کہ نہیں پڑھی ہوئی، اس کو اپنی نماز، فرض نماز کی بھی پتہ ہے کہ نماز کس چیز سے ٹوٹ جاتی ہے، نماز کس چیز سے صحیح ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ باتیں سمجھا دی اپنی بیوی کو، میں نے اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھا دی ہیں۔ روز بچے سے مطالبہ کرتا ہوں، روز گھر آتے ہو مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے ماہانہ اتنے خرچے کے لیے پیسے چاہیے، مجھے اتنے پیسے ماہانہ خرچہ دو گے، میرا جیب خرچہ مجھے دو گے۔ بچوں سے میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، پتہ نہیں حلال کماتے حرام کماتے ہیں۔ اور آج اللہ معاف کر لے اتنے گئے گزرے دور تک ہم پہنچ چکے، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے پیسہ چاہیے، یہ تمہارا کام ہے جہاں سے لانا ہے، حلال ہو یا حرام، مجھے پیسہ لا کے دے دو۔ اس لیے اللہ فرماتے قرآن مجید کے اندر وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ سب سے بڑھ کر کامیابی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا
اور جنت میں لے کر جانا۔ اللہ فرماتے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں غریب رہنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، کم پیسوں کے ساتھ رہنا، کم کپڑوں کے ساتھ رہنا یا کم کھانوں کے ساتھ رہنا، ایک سادہ مکان کے اندر رہائش اختیار کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا سے بغیر ایمان کے جانا، بغیر اعمال کے جانا، بغیر نماز کے، بغیر روزوں کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر حج کے۔ اللہ معاف کر لے، بہت سارے لوگ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، پراپرٹی بڑھاتے رہتے ہیں، فرض حج کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا بچہ میرے پاس آیا، اس کے میراث کے مال کے حوالے سے مسائل پوچھنا چاہ رہا۔ میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ کے ابو پر حج فرض ہو گیا تھا؟ کہتے قاری صاحب اتنے زیادہ پیسہ ہے تو خواہ حج فرض ہوگا۔ میں نے کہا حج کیا تھا؟ کہتے حج کوئی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جس بندے پر حج فرض ہو جائے اور یہ حج نہ کرے، فرمایا مجھے اس بندے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا سے یہودی مر کے چلا جائے یا عیسائی مر کے چلا جائے۔ لوگ کہتے ہیں میں بچے کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرتا ہوں، شادی حال میں شادی کرنا یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ شادی پر لاکھوں پیسے لگانا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے واسطے اگر میں لاکھوں پیسے لگا دوں شادی پہ اور فرض حکم چھوڑ دوں، حج چھوڑ دوں، اپنے حج کو ضائع کر دوں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھے، بعض اوقات بچہ پیسے کا مالک ہوتا ہے، باپ پیسہ کا مالک نہیں ہوتا، باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو اگر بچہ خود کما رہا ہے اور پیسہ کا مالک ہے، پیسہ خود جمع کر رہا ہے، پہلے بچے پر حج فرض ہے، باپ پر حج فرض نہیں ہے۔ ہمارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جی میں والد صاحب کو حج کرواتا ہوں، میں اس کا ثواب کماتا ہوں۔ اب والد صاحب کو حج کروایا لیکن اس پر فرض نہیں تھا، اس کو کروایا اور خود فرض تھا وہ حج نہیں کیا، یہ گناہگار ہو کر مرے گا۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے، جس بندے پر حج فرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، نہ کر سکا، اور حج ایسا عمل ہے ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہو گیا، بعد میں بندہ غریب بھی ہو گیا پھر بھی اس پر فرض باقی رہ گیا، یہ نہیں کہ فرضیت ختم ہو جاتی۔ اور جس بندے پر حج فرض ہو گیا اور وہ مر رہا تھا اور اس کو یاد بھی تھا کہ میں نے حج نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر لے اپنی اولاد کو کہ بھائی میں نے حج فرض نہیں ادا کیا، میری طرف سے آپ حج ادا کر لیں، کس سے ادا کر لیں؟ حج بدل اس کو کہتے ہیں۔ پھر کسی بندے کو بندہ بھیج دے کہ میرے ابو کی طرف سے حج کر، یا بندہ اپنے بچہ خود چلے جائے اپنے ابو کی طرف سے حج کر لے، کوئی مسئلہ ہو۔ بہرحال فرمائے سب سے بڑا نقصان اور تاوان یہ ہے کہ قیامت کے دن کا بندہ نقصان اٹھا لے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، پھر اس کو اللہ فرما رہے ہیں یہ بہت بڑا واضح نقصان اور تاوان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں تمہارے پیسے کم پڑ جائیں گے، تمہاری جگہ کم پڑ جائے گی، یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی، نہ تمہارا مال پھر کل قیامت دن تمہیں فائدہ دے گا۔ یہ ساری زمین اللہ فرماتے سونے سے بھر دی جائے، انسان چاہے گا کہ یہ سارا سونا میں دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچا دیا جائے، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے دنیا میں موقع دیا ہوا ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو، کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر بھلائی کر چکے، یعنی کلمہ پڑھ چکے، حسنۃ، ان کے لیے بھلائی آخرت میں یعنی جنت ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، اگر تم یہاں دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے ہو تو ہجرت کر لو۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، یقیناً بدلہ دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا، ان کو بدلہ پورا کے پورا دیا جائے گا، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اللہ کی بندگی کر لوں، اس کے لیے دین کو خالص بناتے ہوئے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ،
اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں پہلے تابعداری کرنے والا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، کہہ دیجئے کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم اللہ کی عبادت کرو۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، پس تم عبادت کرو جس کی تم چاہو اللہ کے سوا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں اپنی جانوں کا اور اپنی اہل و عیال کا یوم القیامت، قیامت کے دن کا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار یہی واضح نقصان اور خسران ہے۔ صدق اللہ العظیم۔